اور صبح جلدی بیدار ہو جائے. جب صبح تہجد میں اٹھے گا پھر اپنے رب کو وہ گرم گرم آنسوؤں سے منائے گا, آؤ فغاں کرے گا, محبت میں خوف میں اللہ کے سامنے روئے گا. مسلمان تو وہ ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سوئے. حدیث سناؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء, اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کو لیٹ پڑھا کریں, دیر سے پڑھا کریں. رات کا جب ایک ثلث گزر جائے, ایک تہائی حصہ گزر جائے, تب عشاء کی نماز پڑھا کریں. اگر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو یہ حکم دیتا. لیکن مشقت کیا ہے کہ اگر دیر سے عشاء کی نماز پڑھی جائے گی تو ان کی نیند خراب ہوگی, پھر صبح تہجد میں نہیں بیدار ہو پائیں گے, بعضوں کی فجر کی نماز بھی چھوٹا کرے گی. اس لیے حضور نے رعایت دے دی کہ وقت ہوتے ہی عشاء پڑھ لیا کرو. لیکن منشا کیا تھا کہ عشاء دیر سے پڑھی جائے. یہ شریعت کا مزاج ہے کہ عشاء جلدی پڑھی اور جلدی سو گئی تاکہ صبح آدمی بیدار ہو, اپنے رب سے مناجات میں مشغول ہو, دعا میں لگے, اللہ کو منائے, اپنے لیے, پوری امت کے لیے, انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی مانگے. یہ مسلمان ہوتا ہے. تو حدیث شریف میں پہلی چیز ہے مدمن الخمر, شراب کا عادی. خدا نہ خواستہ ہمارا بچہ, ہماری بچی اسی جرم کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو وہ جنت کے قریب نہیں جائے. اور دوسری چیز کیا ہے, اس کو صحابہ بھی نہیں سمجھ رہے. کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کیا چیز ہے, الرجولۃ من النساء. اس کا لفظی ترجمہ ہے عورتوں میں سے مرد بننے والیاں. ہے تو عورت لیکن اپنی چال ڈھال سے, لباس سے, وضاقتہ سے مردوں کی طرح رہتی ہیں. یہ ہے الرجولۃ من النساء. آسان کر کے سمجھاؤں, ہماری وہ بچیاں جو اسکول میں جا رہی ہیں, کالج میں جا رہی ہیں, اب وہ پینٹ پہنیں گی, شرٹ پہنیں گی, سروں کے بالوں کو وہ لڑکوں کی کٹنگ کی طرح چھوٹی چھوٹی کٹوائیں گی. ہے تو وہ لڑکی لیکن لڑکا بننے کی طرح رہ رہی ہیں, لڑکوں کی طرح رہ رہی. یہ الرجولۃ من النساء. ایسی عورت جنت کی خوشبو نہیں پائے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں کوئی جنت کا ٹھیکیدار نہیں ہوں, لیکن جو ٹھیکیدار ہیں وہ سنا رہے کہ جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے, مردوں کی طرح بن ٹھن کر رہتی ہے, وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے. اس کی میں نے چند مثالیں دی. لباس میں مردوں کی طرح, چپل جوتے مردوں کی طرح, بالوں کی کٹنگ مردوں کی طرح. اور اگر آگے ایک قدم اور بڑھاؤں تو آپ کو برا لگے گا, بہت سو کو برا لگے گا. عورتوں کو الیکشن لڑانا, ان کو سرپنچی میں اتارنا, ایم ایل اے بنانا, ان کو عہدوں تک پہنچانا, سرکاری جاب کروانا, اللہ کی قسم سب ناجائز ہے. یہ سب مرد بننے کی صورت ہے. یہ خود بھی جہنم میں گئے اور وہ خود بھی عورتیں بھی جہنم میں جائیں. یہ حکومت تمہارے اوپر اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہے جو عورتوں کی سیٹ نکالتی ہے؟ یہ مہربان نہیں ہے, اس کو معلوم ہے کہ بے دینی یہاں سے پھیلے گی. ان کی عورتوں کو بے پردہ کر دو, الیکشن کے نام سے ان کو ننگا کر دو, بڑے بڑے اشتہار پوسٹر لگا دو عورتوں کو فوٹو کر, ماحول خود بگڑے گا, بے پردگی آ جائے گی. ذرا ذرا سے لالچ کے لیے لوگ الیکشن میں اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو اتار دیں اور ہو گئے وہ تماشا. عہدے پر رہنا, حکومت چلانا, یہ مردوں کا کام, اسلام میں مردوں کا کام ہے, عورتوں کا نہیں. اس کو پسند ہی نہیں کیا گیا, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لن یفلح قوم, خدا کی قسم ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی سربراہ, جس کی ذمہ دار کوئی عورت بن جائے. یہ حضور کا ارشاد ہے. وہ قوم فلاح پا ہی نہیں سکتی, کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جس کی ذمہ دار کوئی عورت بنے, اور تم ذمہ دار بنا رہے. یہ سب کیا ہے؟ الرجولۃ من النساء. وہ عورت جو عورت تو ہے لیکن مرد بننا چاہتی ہے, لباس میں, وضاقتہ میں, بالوں کی کٹنگ میں, الیکشن لڑ کر, اور بھی بہت سے کام ہیں. کیا تک سنایا جائے. اور تیسری چیز حضور نے ارشاد فرمائی جس کے بارے میں صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے, الدیوس. وہ کیا چیز ہے اللہ کے نبی؟ آپ فرما رہے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. نمبر 1 شراب پینے والا, نمبر 2 وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کر لے, مردوں کی طرح کام کاج کرنے لگ جائے, مردوں کی سی وضاقتہ اپنا لے, اور تیسرا وہ جو دیوس ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا دیوس کیا ہے؟ بہت دھیان سے سننا. نبی نے ارشاد فرمایا دیوس وہ مرد ہے, یعنی وہ باپ
وہ شوہر، وہ بھائی جو اپنے گھر کی عورتوں میں بے حیائی کو دیکھے اور برداشت کرے، کچھ نہ کہ وہ دیوس ہے، وہ جنت میں نہیں جائے، چاہے وہ حاجی صاحب ہے، چاہے وہ میاں جی صاحب ہے، وہ حضرت جی صاحب ہے، لیکن اپنی گھر کی عورتوں میں بے حیائی کو دیکھتا ہے تو دیوس ہے اور جنت میں نہیں جائے گا۔ مثالیں دوں، اگر ہماری بیویوں نے، بیٹیوں نے، بچیوں نے تنگ لباس پہنا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے بدن کے اعضاء نمایاں نظر آتے ہیں، تو شریعت کی نگاہ میں وہ ننگی ہے۔ ایسا ٹائٹ لباس پہنا، دیکھو ایک حدیث ہے، سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کاسیات عاریات، کہ ایک دور آئے گا کہ بہت سی عورتیں لباس پہنے ہوئی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود، لباس پہننے کے باوجود اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں وہ ننگی ہوں گی۔ وہ کون ہے؟ نمبر ایک، وہ عورتیں جو لباس بہت ٹائٹ پہنتی ہیں، چست پہنتی ہیں، وہ کسا رہتا ہے تو ان کا سینہ، ان کا ران اور پاؤں اور ان کے یہ صحیح سے نمایاں نظر آتے ہیں، تو یہ عورتیں شریعت کی نگاہ میں ننگی ہیں۔ نمبر دو، لباس پہنیں گی لیکن اوچھا پہنیں گی، یہاں تک کہ آستین ہے، مثال کے طور پر گلا یہاں تک بنا ہوا ہے، یہاں سے یہ چاک اونچا ہو گیا ہے تو یہ کوچ نظر آتی ہے، یہاں سے سینہ نظر آتا ہے، یہاں سے بازو نظر آتی ہے، یہ لباس پہنی ہوئی ہے لیکن خدا کی نگاہ میں یہ ننگی ہے۔ نمبر تین، لباس پورا پہن رکھا ہے، ڈھیلا ڈھالا پہن رکھا ہے لیکن بہت باریک ہے، ادھر سے دھوپ ادھر سے پار ہو جاتی ہے اور اس میں بدن جھلکتا ہے، نظر آتا ہے، تو لباس پہننے کے باوجود یہ ننگی ہے۔ اب جو باپ اپنی بیٹی پر، جو شوہر اپنی بیوی پر، جو بھائی اپنی بہن پر اس لباس کو برداشت کر رہا ہے وہ دیوس ہے، وہ جنت میں نہیں جائے۔ ہم تو اس سے آگے کی غلطی کر رہے ہیں، ہم تو اس سے آگے کی غلطی کر رہے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی تربیت میں رکھنے والی لڑکیوں کو ہم نے بڑے بڑے موبائل دے دیے لا کر، وہ اس میں غیروں کے فوٹو دیکھیں، تصویریں دیکھیں، ویڈیو دیکھیں۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کی آپ کی دعوت و تبلیغ ہے؟ یہ کہاں کی آپ کی نماز ہے؟ پہلے گھروں میں ایک ٹی وی لگتا تھا تو پورے محلے میں شور مچتا تھا، اب فلانے کو ٹی وی لگو، اب تو تم نے خود ٹی وی گھر میں لا کے دے دیا، بیٹیوں کو دے دیا، بیٹوں کو دے دیا۔ لڑکیوں کے پاس بڑا موبائل ہونے کا کیا مطلب ہے سوائے بے حیائی کے، بے شرمی کے؟ وہ غیروں کی تصویریں دیکھیں، اس میں غیروں سے رابطہ کریں۔ وہ آپ کو غیرت آتی کیوں نہیں؟ آپ کو جوش کیوں نہیں آتا طبیعت میں؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے۔ آپ کو شرم ہی محسوس نہیں ہوتی کہ آپ کی بیٹی کسی غیر سے بات کرے، آپ کی بیٹی کسی غیر مرد سے فوٹو دیکھے، ویڈیو کال کرے، اس میں وہ ننگی تصویر دیکھے، فلم دیکھے۔ آپ کا ایمان کیسے برداشت کرتا ہے؟ آپ زندہ مٹی کیوں نہیں لے جاتے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسی دینداری ہے؟ صرف نماز کا نام دینداری تھوڑی ہے۔ تو ایسا مرد جو ان تمام بے حیائیوں کو اپنی گھر کی عورتوں میں برداشت کرتا ہے، قرآن اور حدیث اس کو دیوس کہتے ہیں۔ ہماری عورتیں، ہماری بیٹیاں بازار جائیں گی، بنیے سے خود سودا سلف لے کر آئیں گی، خود